رحمت نے پکارا خود پڑھ کر، انا آتینا کل کوثر، انا آتینا کل کوثر۔ پھر کیوں نہ پڑھیں ہم بھی اکثر، انا آتینا کل کوثر، انا آتینا کل کوثر۔ یہ تو قرآن نے حرمت کو بیان فرمایا، تفصیل نہیں کیا جا سکتا ہے اس مختصر وقت میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ شرابی شراب پیتے وقت، چور چوری کرتے وقت، زانی زنا کرتے وقت، یعنی بدکار بدکاری کرتے وقت ایسی حالت میں ہوتے ہیں کہ اس کے دل سے ایمان اٹھ جاتا ہے اور ایمان خدا میں معلق ہوتا ہے، اور جب تک وہ اس گناہ میں ملوث ہوتے ہیں اس کے پاس ایمان نہیں ہوتا۔ اگر وہ اسی حالت میں مر جائے تو کفر کی حالت میں۔ کتنی سخت وائی ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قباحت کو اور اس کی خباثت کو اور نشے کی فساد کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ شراب کو بنانے والا اور شراب کو بیچنے والا اور شراب کو خریدنے والا اور شراب کو اٹھانے والا اور شراب کو لے جانے والا اور شراب کو بنانے والا اور جس کے لیے شراب بنائی جائے وہ اور جس کے لیے شراب اٹھا کر لے جایا جائے وہ اور جو شراب کی آمدنی کو کھائے، تم تمام پر اللہ کی لعنت۔ کتنی سخت وائی ہے۔ آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ ایک وقت قیامت کے قریب آئے گا کہ جب لوگ شراب کے نام کو بدل کر کے پیئیں گے، لیبل لگا ہوگا شربت کا اور اس کے اندر شراب ہوگا، لوگ شراب کے نام کو بدل دیں گے اور اس کو پیئیں گے، مجلسیں جمائیں گے اور ناچنے والیاں ان کے ارد گرد ناچ رہی ہوں گی، مزامیر بج رہے ہوں گے، گانے بج رہے ہوں گے۔ جب ایسا وقت آ جائے گا اور اس چیز کی کثرت ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو زمین میں پھنسا دے گا اور بندروں اور سوروں کی شکل میں بدل دے گا۔ کیا یہ وقت نہیں آ چکا کہ لوگ شراب کی اور موسیقی کی اور ناچنے اور بجانے کی اور گانوں کی مجلسیں قائم کرتے ہیں اور اس وقت شراب پیتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی نشاندہی کی ہے اور قرب قیامت کی ایک نشانیوں میں سے اس نشانی کو قرار دیا ہے۔ کتنی سخت وعید ہے۔ میں نے قرآن کے حوالے سے اس کی حرمت کو بیان کیا، حدیث میں اس کی کیا وعید آئی ہے اسے بیان کیا، طبی اعتبار سے، ڈاکٹری اعتبار سے، حکمت کے اعتبار سے بھی اس کے سخت نقصانات ہیں۔ جو نوجوان شراب کا عادی ہوتا ہے تو معدہ جہاں کھانا ہضم ہوتا ہے اس کی جھلی ہوتی ہے پیٹ کے اندر، وہ متوقف ہو جاتا ہے، سوج جاتا ہے، جگر کے اندر کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، حرکت قلب یہ تیز ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکن کہتے ہیں تیز ہو جاتا ہے، تو دل کی دھڑکن میں تیزی آ جاتی ہے، اور ان سب سے بڑھ کر کے قوت مردانگی میں کمی آ جاتی ہے۔ اب کیا بات کی جائے، ایسے موقع پر نوجوان آ کر کے روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کیجیے، مجھے کوئی وظیفہ بتلائیے، مجھے کوئی تعویذ دیجیے اور کسی ڈاکٹر یا حکیم کا پتہ بتلائیے، میرے والدین نے میرا رشتہ طے کر دیا ہے اور میں اس قابل نہیں ہوں کہ شادی کر سکوں۔ اس سے زیادہ کھل کر کے کیا بات کی جائے؟ ایسی حالت آ چکی ہے، وہ والدین اپنے بچوں پر توجہ کیوں نہیں کرتے کہ وہ بچے رات گئے تک چوراہوں پر کھڑے ہوتے ہیں اور شراب کے نشے میں لت ہوتے ہیں۔ غیروں کی بات نہیں، ہمارے مسلمان طبقے میں اور مسلم معاشرے میں بلکہ مسلم محلے میں اس کی کثرت ہو چکی ہے۔ لوگ چوراہے پر کھڑے ہوتے ہیں، غیر قوم کے لوگ جلدی سو جاتے ہیں اپنے گھروں میں جا کر کے، لیکن ہمارے نوجوان جنہیں نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ملتی، دین کی
چھائے رہتے ہیں. لوگ متنفر ہو گئے اسلام سے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کی یہی صورت ہے. حالانکہ اسلام نے جو یہ نقشہ پیش کیا وہ اخروی سزا بیان کیا، دنیاوی اعتبار سے بتایا کہ اگر کوئی انسان شراب پیتا ہے اور اسلامی حکومت قائم ہے تو اسے 80 کوڑے لگائے تاکہ اس کے دماغ ٹھکانے آ جائے. تو طبی اعتبار سے بھی اتنے نقصانات ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ شراب پینے سے اور نشہ کرنے سے طاقت آ جاتی ہے. سراسر غلط بات ہے. آپ نے غور کیا ہوگا کہ گھوڑا جب آہستہ چلنے لگتا ہے تو گھوڑے پر جو آدمی سوار ہوتا ہے وہ چابک سے مارتا ہے اسے، تو چابک مارنے سے گھوڑا تیز چلنے لگتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ گھوڑے کے اندر طاقت آ گئی نہیں، بلکہ گھوڑے کے اندر تیزی آ گئی ہے، طاقت اتنی ہے. اس کا نقصان کیا ہوگا؟ گھوڑا کچھ دور تک چلے گا اور وہ سست پڑ جائے گا اور اس کے اندر کمزوری آ جائے گی. اسی طرح انسان جب شراب اور نشے کی لت میں مبتلا ہوتا ہے تو فوری طور پر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر طاقت آ گئی ہے، لیکن بعد میں اس کے جسم کے تمام اعضاء بیکار ہو جاتے ہیں. جگر خراب ہو گیا، دل بیکار ہو گیا، معدہ خراب ہو گیا، مردان کے طاقت جو ہے جسم کے اندر، انسان کے اندر جو طاقت ہوتی ہے وہ طاقت ختم ہو گئی. تو یہ طبی نقصان ہے. عقل کے اعتبار سے بھی نقصان ہے، ایسے سب جانتے ہیں. شراب کو عربی میں خمر کہا جاتا ہے اور خمر کے معنی آتے ہیں چھپانے کے، یعنی جو آدمی شراب پی لیتے ہیں اس کا عقل چھپ جاتا ہے، اس کے پاس عقل نہیں رہتا. آپ دیکھتے ہیں کہ جو آدمی شراب پیتے ہیں کبھی گٹر کے کنارے پر لیٹا ہوا ہے، کبھی روڈ کے کنارے پر لیٹا ہوا ہے، کبھی اسٹیشنوں پر لیٹا ہوا ہے. وہ والدین جو اپنے بچوں کو اپنے پیٹ کو کاٹ کر کے پالتے اور پوستے ہیں، اسے بڑا کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ دن اس کی نگہبانی کریں گے اور اسے بڑا کر دیں گے تو بعد میں چل کر کے یہ بڑھاپے کا سہارا بنیں گے. وہ نوجوان غلط صحبتوں میں جا کر کے غلط لوگوں کے ساتھ میں رہ کر کے شراب اور نشے کے عادی ہو جاتے ہیں اور بڑھاپے میں ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے، ماں باپ کا سہارا بننا چاہیے. وہ بوڑھے ماں باپ اپنے بچوں کو ہاتھ پہ کر ڈھونڈتے پھرتے ہیں اور وہ ہر بات اسے فکر سوال رہتی ہے کہ آج میرا بیٹا اس گٹر کے اس ٹکر پر ملا ہے، نہ جانے کل کس ٹکر پر ملے گا اور کس گٹر پہ ملے گا. کتنی بری لت اور کتنی بڑی خرابی معاشرے کے اندر پیدا ہو رہی ہے. کہتے ہیں کہ نواب آصف الدولہ ہندوستان کا ایک بڑا نواب گزرا ہے. جب انسان شراب اور نشے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا آدمی سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا اور سب سے طاقتور انسان سمجھتا ہے. آصف الدولہ جا رہے ہیں، جہاندیر بادشاہ کا نواب تھا اور وہ ہاتھی پر بیٹھا ہوا تھا. ایک شرابی نشے میں مست آیا اور اس نے کہا ابھی وہ دولے یہ گدھا کتنے میں بیچے گا؟ اب بادشاہ ہے، اس نے اسے خرید لیا، اس کو پکڑوا کر کے بند کرا دیا. اور جب اس کے نشے کی حالت ختم ہو گئی اور وہ اس کے عقل ٹھکانے پر آ گیا تو اسے خیال آیا کہ میں نے بادشاہ کو کیا، اس کو جب یاد دلایا گیا تو میں نے بادشاہ کو یہ کہہ دیا اب میری جان نہیں بچے گی. تو کیونکہ بادشاہ رحم دل تھا، اس نے پوچھا کہ تو یہ گھوڑا یہ گدھا خریدنے والا تھا؟ تو اس نے کہا کہ حضرت نواب صاحب اس وقت جو خریدنے والا تھا وہ نہیں ہے، یعنی میں نشے کی حالت میں تھا، میں کہیں اور پہنچا ہوا تھا، اس لیے اس وقت میں نے کہہ دیا، اب میری حیثیت میں یعنی معافی چاہیے. اس نے اچھے انداز میں جواب دیا تو بادشاہ نے معاف کیا. خیر وہ اچھا بادشاہ تھا، رحمت بادشاہ نے اس نے معاف کر دیا. لیکن ایسی حالتوں میں کوئی بادشاہ پہلے زمانہ میں کسی کو معاف نہیں کیا کرتا تھا. جب انسان نشے کی حالت میں ہوتا ہے تو اپنے سے بڑے آدمی کو چیلنج کر دیتا ہے. یہ بھی ابھی واقعہ پڑھا ہے کہ اتفاق سے گرچہ سمجھانے کے لیے ہے کہ ایک چوہا شراب کے گلاس میں گر گیا اور جب شراب کے گلاس میں گرا تو کچھ خون اس کے پیٹ میں بھی گیا. اب وہ نشے میں مست ہو گیا. جب اس کو نکالا تو وہ دم کے بل کھڑا ہو گیا اور اس نے چیلنج کر دیا کہ محلے میں جتنی بلیاں ہیں سب کو بلا کے لاؤ، سب کو نپٹ. تو جب آدمی شراب اور نشے کی حالت میں ہوتا ہے تو پھر اسے پتہ نہیں چلتا کہ کس کو کیا کہہ رہے ہیں اور کس کو کیا کہنا چاہیے، اور اس کی عزت بھی جاتی ہے اور بسا اوقات اس کی جان بھی جاتی ہے. اس لیے قرآن کے اعتبار سے بھی اس کی حرمت کو بتایا، حدیث کے اعتبار سے بھی اس کی وعید بیان کی گئی اور معاشرے کے اعتبار سے، طبی اعتبار سے بھی اس کے نقصانات ہیں، اس کو بیان کیے گئے. اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ گلاسوں میں جو ڈوبے وہ نہ ابھرے زندگانی میں، گلاسوں میں جو ڈوبے وہ نہ ابھرے زندگانی
ہزاروں بڑھ گئے اس بوتلوں کے بند پانی میں، ہزاروں بڑھ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں۔ یہ دارو زہر کا پیالہ ہے، موت کا کڑوا پیالہ ہے۔ اور آگے اس نے شاعر نے کہا تھا کہ ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں۔ شراب پینے سے جتنے لوگ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، سمندروں میں، دریاؤں میں اور ندیوں میں نہیں ڈوبتے، اور شراب پینے کی وجہ سے انسان اپنے پیسے کو بھی برباد کرتا ہے، اپنی صحت کو بھی برباد کرتا ہے، اور اس کا آخری نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان اپنی عزت و آبرو کو بھی نیلام کرتا ہے اور اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ خدا کرے کہ شراب اور نشے کی یہ لت جو ہمارے معاشرے میں دھیرے دھیرے وبا کی شکل میں پھیلی جا رہی ہے، ہمارے نوجوانوں کے دل میں یہ بات اترے اور وہ تہیہ کرے کہ ان چیزوں سے توبہ کریں گے۔ میں یہاں بیٹھ کر کے پڑھاتا ہوں، نوجوانوں کو دیکھتا ہوں کہ بیت الخلاء کے اندر جاتے ہیں اور آدھا گھنٹہ اندر رہتے ہیں۔ میں نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ یہ لوگ جا کر کے انجیکشن لیتے ہیں نشے، اور کیسی بری عادتیں نوجوانوں کے اندر جا رہی ہے۔ خدا کے واسطے والدین اپنے نوجوان بچوں پر توجہ دیں، ان کے آنے جانے پر نظر رکھیں۔ اس لیے ہمارے علماء نے فرمایا کہ نوجوان بچے اور بچیاں جب بڑے ہو جائیں تو ان کے بیت الخلاء اور غسل خانے میں جانے کے وقت کو بھی مد نظر رکھیں کہ وہ کتنے دیر میں باہر آ رہے ہیں، کتنے دیر اندر رہ رہے ہیں، اور ان کی کڑی نگرانی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں ہر چیز کے بارے میں سوال کریں گے، والدین بچوں کی نعمت کے بارے میں بھی والدین سے سوال ہوگا کہ آپ نے ان کی صحت کی نگرانی کیوں نہیں کی، ان کو صحیح راستے پر کیوں نہیں چلایا۔ اس لیے اللہ کے واسطے والدین بھی اس کی طرف توجہ دے، اور یہ نوجوان طبقہ بھی ہے، یہ نوجوان طبقہ بھی اس کی طرف توجہ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اور ہمارے معاشرے کو اس پوری بیماری سے پاک۔ وقت ہو چکا ہے، زیادہ ہو چکا ہے، چند اعلان ہے اس کو سننے کے لیے۔ ایک اعلان تو یہ ہے کہ ابھی دیکھ رہے ہیں پانی کی کیا صورتحال ہے، پانی کی قلت ہو رہی ہے۔ اس وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے مشورہ میں کہ ایک اور پائپ لائن لگایا جائے، ایک اور نل دیا جائے جس سے پانی کی سہولت ہو جائے، کیونکہ آپ حضرات نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، مصلی حضرات نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، پانی کی ہمیشہ قلت رہتی ہے۔ اگر ایک جگہ سے اور جوڑ دیا جائے تو انشاءاللہ پانی کی قلت کم ہو جائے۔ اس کے لیے تقریباً 10 سے 12 ہزار روپے درکار ہے۔ جو حضرات اہل خیر ہو، جو حضرات صاحب استطاعت ہو، وہ اگر 12 حضرات بھی تیار ہو جائے تو یہ مسئلہ حل ہو۔ اس لیے جو حضرات تیار ہو نماز کے بعد یہاں پہ نام لکھوا دیں، یا تو فی الحال پیسے جمع کر دیں، یا بعد میں آ کر کے اپنا نام لکھوا دیں اور بعد میں آ کر کے جمع کروا دیں۔ جو چیز ہم اللہ کے راستے میں دے دیں گے وہی ہمارا ہے۔ اپنے والدین کے لیے، اپنے رشتے داروں کے لیے جو وفات پا چکے ہیں، اس کی احسان ثواب کے لیے بھی بہت اچھی چیز ہے، اس میں بھی دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کا شوق ہے۔